بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق علیہ. معزز سامعین، روزے کے چند مسنون اعمال ہیں. ان میں سے پہلا عمل سحری کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو، اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے. تو سحری کرنا یہ باعث برکت ہے. اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا: فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. کہا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے ہیں اور ہم سحری کرتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اکلہ برکہ، سحری کا کھانا یہ برکت ہے. فلا تدعوہ، سحری کھانا مت چھوڑو، گرچہ ایک پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو. اگر تمہیں سحری کا وقت ملے تو پانی کا گھونٹ ہی صحیح اسے پی لیا. فإن اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کو نازل کرتے ہیں. اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوا اس حال میں کہ آپ سحری کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: انہا برکہ، کہا کہ سحری کا یہ کھانا یہ برکت ہے، باعث برکت ہے. آتاکم اللہ ایاہ، اللہ تعالیٰ نے یہ برکت تمہیں عطا کی ہے، اس برکت کو نہ جانے. تو سحری کا کھانا برکت ہے. اسی طرح سحری کے بہت سے فوائد ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ سحری کھانے کی وجہ سے انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان سحری کھا کر اپنے دن بھر بھوکا رہنے، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا ایک باعث سے مددگار ثابت ہوتی ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: استعینوا علی صیام النہار بطعام السحر. کہا کہ دن بھر روزہ رکھنے کے لیے سحری کا کھانا کھایا کرو، سحری میں اٹھ کر کھانا کھایا کرو، سحری کیا کرو، تاکہ یہ تمہارے لیے دن بھر روزہ رکھنے کے لیے مددگار ثابت ہوگا. اسی طرح سحری کے فوائد میں سے فائدہ یہ بھی ہے کہ سحری کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت پر چلنا ہے. سحری کے فائدوں میں سے فائدہ یہ بھی ہے کہ سحری کرنے سے اہل کتاب کی مخالفت ہوتی ہے. اس لیے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ روزہ رکھا کرتے تھے لیکن وہ سحری نہیں کیا کرتے تھے. اسی طرح سحری کھانے کا حکم کیا ہے؟ کیا سحری کھانا کمپلسری ضروری ہے یا سحری چھوڑ بھی سکتے ہیں؟ سحری کا کھانا مستحب عمل ہے، ضروری نہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا کرتے دن میں، آپ کے پاس سوال کرتے کہ کیا کچھ کھانے کے لیے. اگر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ نہیں ہے کچھ، تو اللہ کے نبی کہتے کہ جاؤ میں روزہ ہوں آج. تو یہاں پر آپ نے سحری نہیں کی. تو اس سے پتہ چلا کہ سحری کھانا یہ مستحب عمل ہے اور باعث خیر اور باعث برکت ہے، لیکن سحری کا کھانا یہ ضروری نہیں ہے. سحری یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہا کہ سحری کرو اس لیے کہ برکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کیا کرتے تھے. اسی طرح سحری کے وقت دعوت کا انتظام کرنا یا 5-6 ساتھیوں کا یا دوستوں کا مل بیٹھ کر سحری کرنا یہ بھی مسنون عمل ہے، جائز عمل ہے. زید بن ثابت کہتے ہیں انہم تسحروا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کیا کرتے تھے. تو سحری میں مل بیٹھ کر کھانا یہ بھی جائز عمل ہے، مسنون عمل ہے. اسی طرح سحری کا وقت کیا ہے؟ سحری کا وقت یہ آدھی رات سے لے کر فجر کی اذان تک سحری کا وقت ہے. اگر کوئی آدھی رات سے پہلے کھا لے یا عشاء کے بعد کھا لے، تراویح کے بعد کھا لے، تو یہ کھانا ہے، رات کا کھانا جسے کہتے ہیں.
سحری کے لیے وقت یہ ہے کہ آپ رات کے آدھے حصے سے لے کر فجر کی وقت شروع ہونے تک جو کھاتے ہیں وہ سحری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بلال یؤذن بلیل، بلال جو ہے اذان دیتے ہیں رات کو، فکلوا واشربوا، تم اس وقت کھاؤ اور پیو۔ اس لیے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں دو اذان ہوتی ہیں، ایک تہجد کی اذان اور ایک فجر کی اذان۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بلال جب اذان دے تو تم کھانا پینا شروع کرو، کھانا کھاؤ پیو، جب ابن ام مکتوم اذان دے تو تم کھانا پینا چھوڑ دو۔ تو سحری کا وقت رات کے آدھے حصے سے لے کر فجر کی اذان تک ہے، لیکن سحری کے وقت میں یہ جو رات کا آدھا حصہ ہے فجر کے وقت تک ہے، اس درمیان افضل وقت کون سا ہے سحری کے لیے؟ سحری کے لیے افضل وقت فجر کے وقت کے شروع ہونے کی جو قریب ہے وہ سحری کا آخری وقت جو ہے وہ افضل وقت ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بکروا بالافطار، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ افطار کرنے میں جلدی کرو، جیسے ہی افطار کا وقت شروع ہو جائے تو افطار کر لیا کرو۔ وأخروا السحور، کہتے ہیں کہ سحری کو بالکل آخر وقت میں کیا کرو۔ تو افضل وقت کیا ہے کہ آپ سحری کو آخر وقت میں کریں، یہ افضل وقت ہے۔ سحری کیا کرنے سے سحری حاصل ہو جائے گی؟ جو فضیلت اللہ کے نبی نے بیان کی ہے کہ سحری کرنا برکت ہے، سحری کرنا اہل کتاب کی مخالفت ہے، تو کس چیز کے ذریعے سے ہم اور آپ سحری حاصل کر سکتے ہیں، یہ ثواب اجر پا سکتے ہیں؟ تو سحری میں کچھ بھی آپ کھا لیں پی لیں، اس سے آپ کو ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن افضل کیا ہے سحری میں؟ سحری میں افضل یہ ہے کہ آپ کھجور کھایا کریں۔ سحری میں کچھ بھی اگر کھائیں تو آپ کو ثواب مل جائے گا سحری کا، لیکن افضل کیا ہے کہ افضل یہ ہے کہ آپ سحری میں کھجور کھایا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم سحور المؤمن التمر، ایک مومن کی بہترین سحری ایک کھجور ہے۔ کھجور جو ہے یہ مومن کی بہترین سحری ہے۔ اگر آپ سحری میں کھجور کھائیں تو افضل ہے، اگر آپ کھجور کے علاوہ کھانا پینا کھاتے ہیں تو پھر بھی اس کے ساتھ کھجور آپ کھا لیا کریں۔ اور اسی طرح سحری کے وقت کب تک رہتا ہے؟ سحری کا وقت فجر کی اذان تک رہتا ہے۔ جیسے ہی اذان شروع ہو جائے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اذان ہونے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اذان ختم ہونے تک وقت ہے، پانی پی لیں گے تھوڑا، چائے ہے چائے پی لیں گے تھوڑا، اس لیے کہ ابھی اذان ختم نہیں ہوئی۔ اذان دینا، اذان کا شروع ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں سحری کا وقت ختم، فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ تو جیسے ہی اذان شروع ہو جاتی ہے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سحری کے وقت مستحب عمل کیا ہے؟ آپ سحری کو اٹھ رہے ہیں تو سحری کے وقت مستحب عمل کیا ہے؟ سحری کے وقت مستحب عمل یہ ہے کہ آپ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مومنوں کی جو علامتیں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت وہ اپنے گناہوں سے اللہ کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر رات جو ہے رات کے آخر پہر میں اللہ ہر رات آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا الملک انا الملک، میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں، کیا تم میں سے کوئی آدمی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں؟ تم میں سے کوئی ہے جو سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں؟ تم میں سے کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں؟ تو سحری کے وقت کوشش یہ کریں کہ آپ سحری میں اٹھ جا رہے ہیں تو آپ جو ہے دعائیں کریں، اگر دعا بیٹھ کر نہیں کر سکتے تو آپ استغفار پڑھا کریں۔ اسی طرح سحری کے وقت آپ سحری کے وقت جو ہے کھانا پینا شروع کر دیے، آپ تاخیر سے اٹھے یا کھانے پینے میں مشغول ہو گئے، اذان ہو گئی لیکن آپ ابھی کھا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو کھانا آپ کے سامنے ہے آپ اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ آپ سحری میں اٹھے، اٹھنے میں تاخیر ہو گئی یا آپ سحری میں مشغول ہو گئے ہیں، آپ کا ہاتھ آپ کے برتن میں ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، اذان کا وقت ہو گیا، اذان شروع ہو گئی، تو آپ کے برتن میں جو کھانا ہے آپ اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا سمع احدکم النداء، تم میں سے کوئی آدمی اذان کو سن لے، والاناء علی یدہ، اور برتن اس کے ہاتھ میں ہے، کھانا کھا رہا ہے، اذان شروع ہو گئی،
فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، کہا کہ اس وقت تک اپنے ہاتھ کو نہ روکے جب تک کہ اپنی ضرورت پوری نہ کرے۔ یہ ایک مستثنا ہے کہ اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے، اذان ہو گئی تو جو کھانا کھا رہا ہے اسے مکمل کر لے۔ اسی طرح دو چیزیں اور، اگر کوئی آدمی رات میں سویا، سحری کے وقت نہیں اٹھ سکا، اذان کے بعد اٹھا، لیکن اسے پتہ نہیں کہ اذان ہو چکی ہے، بس یہ گمان کر رہا ہے کہ ابھی اذان کا وقت ہے۔ کسی وجہ سے انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، گھڑی کھڑی ہو گئی، گھڑی جو ہے سلو ہو گئی، یا انسان اٹھ کر کہ دیکھا کہ نہیں ابھی اذان کا وقت ہے، ان کا فوراً پانی پی لیتے ہیں، گمان کر لیا اذان ہو گئی، اسے پتہ نہیں، لیکن اٹھنے کے بعد اسے یہ گمان ہوا کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے، وہ کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ میں جس وقت پر کھایا ہوں اس وقت پر اذان ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کھانے کے بعد کچھ چیزیں اپنے منہ میں باقی رہ جاتی ہیں، کھانے کے بعد کچھ چیزیں دانتوں میں لگ رہ جاتی ہیں، کچھ چیزیں جو ایسی زبان پر ٹک جاتی ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر ممکن رہا نکالنا، سمجھے دانت میں اٹک گیا ہے کچھ، نکال رہے ہیں، آپ نکال کر باہر پھینک سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں سے پھینک دینا چاہیے۔ جان بوجھ کر نگل جانا یہ روزے کو توڑ دیتا ہے، لیکن ممکن نہیں ہے، آپ کے لعاب مل کر اگر داخل ہو گیا پیٹ میں، ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں۔ اگر پھینکنا ممکن رہا تو آپ پھینکیں گے اسے، کھائیں گے نہیں، نگلیں گے نہیں، پھینکیں گے اسے۔ اگر جان بوجھ کر نگل گئے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آپ اپنے لعاب کے ساتھ وہ چلا گیا، انجانے میں چلا گیا یا بے اختیاری میں چلا گیا، تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ صحیح ہے۔ تو یہ چند مسائل سحری کے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سحری کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، اللہ ہمیں اور آپ کو جو ہے اسے پانے والا بنائے، اللہ ہمیں اور آپ کو سحری کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔